علم و تعلیم میٹرک کوڈ نمبر 215 یونٹ 1-12 یونٹ نمبر 5 بچے کی نشو و نما تحریر ایس ایم شاہد نظر ثانی غلام رسول محمد افشاں ہما تعارف درس و تدریس کے مشن و پیشے سے منسلک افراد کے لیے یہ ایک ضروری امر ہے کہ وہ بچوں کے نشو و نما کے عمل سے بخوبی واقف ہوں، چونکہ ہر بچے کی شخصیت اپنے طور پر بے مثل ہے اور اس کی فطری تقاضے، دلچسپیاں اور صلاحیتیں نہ صرف اپنے ہم جولیوں بلکہ بہن بھائیوں سے بھی مختلف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر اور مدرسے کے مخصوص ماحول سے اثرات قبول کر کے دوسرے بچوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ان طبعی خصوصیات اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے ہر بچے کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی نشو و نما کی رفتار بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ بچوں کے انفرادی اختلافات کا یہ بنیادی تصور ایک نہایت اہم اور جامع تعلیمی اصول پیش کرتا ہے۔ اس لیے اساتذہ کا ہر بچے کو ایک ہی سطح پر رکھ کر درس دینا نفسیاتی اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ چنانچہ تعلیم دیتے وقت بچوں کی نشو و نما کی رفتار، بچوں کی فطری اور اکتسابی دلچسپیوں کو مد نظر رکھنا ہر استاد کا فرض بنتا ہے۔ اس اہمیت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یونٹ تحریر کیا گیا ہے۔ اس کے مطالعے سے آپ کو بچے کی نشو و نما کے عمل سے کم حقہ ہوا آگاہی حاصل ہوگی۔ مقاصد: اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 بالیدگی اور نمو کا بنیادی فرق بتا سکیں، نمبر 2 نشو و نما کی بنیادی اصولوں کا مشاہدہ کر سکیں، نمبر 3 نشو و نما کے عمل کو مختلف مدارج میں تقسیم کر سکیں، اور نمبر 4 ہمہ گیر نشو و نما کے عمل اور اس کے تعلیمی تقاضوں پر گفتگو کر سکیں۔ صفحہ نمبر 130 فہرست مضامین۔ تعارف، مقاصد: بچوں کی بالیدگی اور نمو، 1.1 بالیدگی، 1.2 نمو، 1.3 نشو و نما کے بنیادی اصول، 1.4 نشو و نما کی اہمیت، 1.5 نشو و نما کے مدارج، 1.6 اہم نکات، 1.7 خود آزمائی۔ نمبر 2 جسمانی نشو و نما، 2.1 طفولیت اور جسمانی نشو و نما، نمبر 2.2 بچپن اور جسمانی نشو و نما، 2.3 بلوغت اور جسمانی نشو و نما، 2.4 جسمانی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت، 2.5 اہم نکات، 2.6 خود آزمائی۔ نمبر 2 نمبر 3 ذہنی نشو و نما، 3.1 طفولیت اور ذہنی نشو و نما، 3.2 بچپن اور ذہنی نشو و نما، 3.3 بلوغت اور ذہنی نشو و نما، 3.4 ذہنی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت، 3.5 اہم نکات، 3.6 خود آزمائی۔ نمبر 3 نمبر 4 معاشرتی نشو و نما، 4.1 طفولیت اور معاشرتی نشو و نما، 4.2 بچپن اور معاشرتی نشو و نما، 4.3 بلوغت اور معاشرتی نشو و نما، 4.4 معاشرتی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت، 4.5 اہم نکات، 4.6 خود آزمائی۔ نمبر 4 نمبر 5 جذباتی نشو و نما، 5.1 طفولیت اور جذباتی نشو و نما، 5.2 بچپن اور جذباتی نشو و نما، 5.3 بلوغت اور جسمانی نشو و نما، 5.4 جذباتی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت، 5.5 اہم نکات، 5.6 خود آزمائی۔ نمبر 5 صفحہ نمبر 132 بچوں کی بالیدگی اور نمو، 1.1 بالیدگی۔ بالیدگی سے مراد تغیرات کا وہ سلسلہ ہے جو کسی انسان میں پیدائش سے لے کر بلوغت تک جاری رہتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر انتہا تک خوراک استعمال کرتا ہے۔ خوراک جزء بدن بنتی ہے، جسم کے خلیے تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں، نئے خلیے پرانے خلیوں کی جگہ لیتے جاتے ہیں، رطوبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے جسم کا ڈھانچہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، وزن، حجم اور قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو بالیدگی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی جسمانی بڑھوت ہے جسے ہم تول سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، مثلاً قد یا وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ بچے میں یہ بڑھوت پورے جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں واقع ہو سکتی ہے۔ 1.2 نمو، بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جسمانی افعال میں بھی نمایاں فرق آتا جاتا ہے۔ جسمانی افعال میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے۔ مثلاً جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں تو بچہ رینگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو بچے کھڑا ہونا اور پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اعضاء پر کنٹرول حاصل کر کے ان سے مختلف قسم کے کام لینا سیکھ لیتے ہیں۔
چنانچہ ساخت یا بناوٹ کی بنا پر جسم کے افعال یا وظائف میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اسے نمو کہتے ہیں۔ 1.3 نشو و نما کے بنیادی اصول۔ مختلف مفکرین نفسیات کے نزدیک نشو و نما کے بنیادی اصول مختلف ہیں۔ ذیل میں صرف ان اصولوں پر بحث کی جائے گی جن پر اکثر مفکرین نفسیات کا اتفاق ہے۔ صفحہ نمبر 133۔ نمبر 1، نمو ایک منظم اور مسلسل عمل ہے جو ہر بچے کی زندگی کے پہلے دن یعنی ماں کے پیٹ ہی سے شروع ہو کر زندگی کے آخری مرحلوں تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس کی رفتار زندگی سے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے، کبھی اتنی تیز کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور کبھی اتنی کم کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ نمو رک گئی ہے۔ ماہرین نے مطالعے کی سہولت کی خاطر نمو کو چند مندرجہ ذیل طفولیت، بچپن اور بلوغت وغیرہ میں تقسیم کر لیا ہے۔ یہ مدارج صرف اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس درجے میں نمو کی رفتار تیز اور کس درجے میں سست ہوتی ہے۔ نمبر 2، نمو ایک تخلیقی عمل ہے کیونکہ اس میں جسم کا ہر فعل مستقبل کے کردار پر اثر انداز ہوتے ہوئے اس میں حسب منشا تبدیلی پیدا کرتا رہتا ہے۔ مثلاً ایک نوزائیدہ بچہ غیر ارادی اور لامحدود محرکات کو عمل میں لاتا ہے جو بے مقصد ہوتے ہیں مگر بامقصد محرکات کی بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے کا سب سے پہلا قدم اٹھانا چلنے اور دوڑنے کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تکلم کی بنیاد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نمو ایک مسلسل عمل ہے مگر بلوغت کے دور سے پہلے بعض درجوں میں اس کی رفتار خاص طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر بھی جسم کے بعض حصے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اسی لیے ماہرین ابتدائی عمر میں تربیت کا خصوصی اہتمام ضروری سمجھتے ہیں تاکہ بچے کے لیے ایک راہ متعین کی جا سکے۔ اس عمر میں اگر نمو کی رفتار کا مشاہدہ کرتے ہوئے مختلف حقائق کو یکجا کیا جائے تو بچے کے مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، نمو میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی نمو کی رفتار مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی بچہ جلدی بولنا سیکھ جاتا ہے اور کوئی دیر بعد۔ کوئی بچہ 1 سال میں چلنا سیکھتا ہے جبکہ کوئی 1 سال کی عمر تک محض گھٹنوں کے بل چلنا سیکھتا ہے۔ نمبر 5، نمو کی رفتار لڑکوں اور لڑکیوں میں مختلف ہوتی ہے۔ لڑکیوں میں نمو کی رفتار تیز ہوتی ہے اور وہ جسمانی اور ذہنی طور پر لڑکوں سے 2-3 سال پہلے ہی بالغ ہو جاتی ہیں۔ لڑکوں میں نمو کی رفتار بلوغت کی عمر تک سست ہوتی ہے مگر اس کے بعد ان کی ذہنی اور جسمانی نمو لڑکیوں سے تیز ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 134۔ نمبر 6، نمو اور ذہنی نشو و نما کا آپس میں خاص تعلق ہے۔ اگر ذہنی نشو و نما کمتر درجے پر ہو تو سیکھنے کی صلاحیت اس نسبت سے کم ہوگی۔ اگر لکھائی، پڑھائی اور حساب کا کام ایسے وقت شروع کیا جائے جب بچے کا ذہن ان کاموں کے لیے تیار نہ ہو تو نتیجہ سوائے مایوسی کے کچھ نہ ہوگا۔ ایک بچہ صرف اس وقت لکھنا سیکھتا ہے جب اسے انگلیوں کی حرکت پر کنٹرول ہو۔ نمبر 7، نمو کا عمل ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسانی جسم میں سر مکمل ہوتا ہے اور بعد میں نچلا دھڑ، اس طرح سامنے کے دانت پہلے نکلتے ہیں اور داڑھی وغیرہ بعد میں۔ 1.4 نشو و نما کی اہمیت۔ تعلیمی میدان میں بالیدگی اور نمو کا مطالعہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے بغیر تعلیمی عمل احسن طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ نمو اور بالیدگی کا مطالعہ کرنے کے بعد بچے میں پوشیدہ قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل کر سکیں۔ یونانی حکماء کا خیال ہے کہ تعلیم بچوں کی فطرت کے مطابق دی جائے۔ بچوں کی فطرت کا علم صرف اور صرف بچوں کی بالیدگی اور نمو کے مطالعے سے ہو سکتا ہے کہ بچہ ذہنی، جسمانی اور معاشرتی لحاظ سے تعلیمی اثرات قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ پستالوزی نے سب سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ معلم کو چاہیے کہ وہ درس دینے سے پہلے بچے کے ذہن کا مطالعہ کرے کہ آیا اس میں صلاحیت ہے یا نہیں۔ شخصیت کی تعمیر میں بالیدگی اور نمو کا کردار نہایت اہم ہے۔ ہر بچے میں پیدائشی طور پر چند فطری قوتیں اور خصوصیات موجود ہوتی ہیں جن میں بتدریج تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے اور مستقبل میں یہی فطری قوتیں اور خاصیتیں بچے کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچے کی نشو و نما کا انحصار صرف اچھے جسم اور خوبصورت خد و خال پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی معاشرتی تقاضوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے معلم کا فرض ہے کہ وہ بچے کی بالیدگی اور نمو کا مطالعہ کر کے اس کی پوشیدہ قوتیں اور صلاحیتیں ابھارے اور اس کی ذہنی، جسمانی اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق اس کی شخصیت کی تعمیر کرے۔
تعلیمی میدان میں بچوں کی درجہ بندی کرتے وقت ان کی ذہنی بالیدگی اور نمو کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 135۔ کیونکہ بچوں کو اگلے درجے میں اسی وقت بھیجا جاتا ہے جب ان کی ذہنی بالیدگی اور نمو ایک خاص معیار پر پوری اترتی ہے۔ بالیدگی اور نمو نصاب سازی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بچوں کی ذہنی تغیرات، معاشرتی تقاضوں اور ان کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھ کر ایسا نصاب مرتب کیا جا سکتا ہے جو بچے پر خوشگوار اثر ڈالے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ شکایت ہے کہ نصاب غیر دلچسپ اور بچوں کی سطح سے بلند یا پست ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف بالیدگی اور نمو کے متعلقہ عدم استعمال ہے۔ تدریس میں بالیدگی اور نمو کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر خوشگوار نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رٹانے کے بجائے سمجھانے کے لیے ایسے طریقے استعمال کرائے جائیں جو بچوں کی ذہنی نشو و نما کے مطابق ہوں۔ ابتدائی جماعتوں میں لیکچر کے بجائے کھیل کھیل میں پڑھانے کا نفسیاتی طریقوں کا استعمال زیادہ بہتر نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ معلم کا یہ فرض ہے کہ وہ پڑھائی کے دوران بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر ان کی ذہنی بالیدگی اور نمو کا جائزہ لے کر ایسے طریقے استعمال کرے جو بچوں میں علم کا شوق پیدا کریں اور انہیں بوریت کا شکار نہ ہونے دیں۔ بقول جان ڈیوی، دلچسپی کی موجودگی کوشش کو تیز تر کرتی ہے۔ 1.5 نشو و نما کے مدارج۔ بالیدگی اور نمو ایک مسلسل عمل ہے جو بتدریج ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس عمل کو سمجھنے کے لیے اسے درج ذیل مدارج میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، شکم مادر کا حصہ۔ نمبر 2، پیدائش سے 2 سال تک کا عرصہ۔ نمبر 3، 2 سے 6 سال تک کا عرصہ۔ نمبر 4، 7 سے 12 سال تک کا عرصہ۔ نمبر 5، 13 سے 18 سال کا عرصہ۔ نمبر 6، 19 سال سے کچھ اوپر کا عرصہ۔ صفحہ نمبر 136۔ عام طور پر انسانی نشو و نما کے مندرجہ ذیل تقسیم سے ماہرین نفسیات کی اکثریت متفق ہے۔ نمبر 1، شیر خوارگی اور بچپن کا دور، پیدائش سے 6 سال تک۔ نمبر 2، لڑکپن کا دور، 7 سال سے 12 سال تک۔ نمبر 3، بلوغت کا دور، 13 سال سے 19 سال تک۔ نمبر 4، جوانی یا پختگی، 20 سال سے اوپر۔ 1.6 اہم نکات۔ نمبر 1، بچے کی جسمانی بڑھوت کو بالیدگی کہتے ہیں، یعنی جسمانی ڈھانچے میں ہونے والی تبدیلیاں، مثلاً وزن، قد و قامت وغیرہ کا بڑھنا بالیدگی کہلاتا ہے۔ نمبر 2، ساخت یا بناوٹ کی بنا پر جسم کے فعال یا وظائف میں رونما ہونے والی تبدیلیاں نمو کہلاتی ہیں۔ نمبر 3، نشو و نما کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک منظم اور مسلسل عمل ہے۔ نمبر 2، یہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ نمبر 3، زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر فرد میں اس کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس کی رفتار لڑکوں اور لڑکیوں میں مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 6، اس کا ذہنی نشو و نما کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 7، یہ عمل ایک خاص ترتیب سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نمبر 4، نشو و نما کا مطالعہ خاص اہمیت کا حامل ہے، مثلاً نمبر 1، تعلیم بچے کی فطرت کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، بچوں کی پوشیدہ قوتیں اور صلاحیتیں ابھار کر اس کی شخصیت کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، کلاس میں بچوں کی جماعت بندی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، بچوں کی دلچسپیوں کے مطابق نصاب مرتب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، تدریس بچوں کے ذہنی تقاضے کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ سرگرمی، اپنے گھر یا قریبی ماحول میں نومولود بچے کی ابتدائی 6 ماہ کی نشو و نما کی اہم خصوصیات کا چارٹ بنائیں۔ 1.7 خود آزمائی۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل بیانات میں سے کچھ غلط ہیں اور کچھ صحیح۔ اگر بیان غلط ہو تو غلط اور صحیح ہو تو صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، انسانی جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو بالیدگی کا نام دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ انسانی جسم میں تبدیلیوں کے نتیجے میں بچے کے وظائف ہونے والی تبدیلیوں کو ماہر نمو کا نام دیتے ہیں۔ صحیح۔ نمو کی رفتار زندگی بھر یکساں رہتی ہے۔ غلط۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں نمو کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ صحیح۔ نشو و نما کا عمل بتدریج تو ہوتا ہے مگر مسلسل نہیں ہوتا۔ غلط۔ لڑکپن کا دور 7 سال سے 12 سال تک کا عرصے پر محیط ہے۔ صحیح۔ نشو و نما کے عمل کے مطالعے سے ایک معلم اپنی تدریس کو مؤثر بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکچر کا طریقہ ابتدائی جماعتوں کے لیے خاصا بہتر ہوتا ہے۔ غلط۔ ہمارے یہاں نصاب بچوں کی سطح کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے نمونے کے متعلقہ عدم استعمال ہے۔ صحیح۔ پستالوزی کے خیال میں دلچسپی کی موجودگی کوشش کو تیز کرتی ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، جسمانی نشو و نما۔
صفحہ نمبر 138۔ مفکرین نفسیات کے نزدیک بچے کی جسمانی حیثیت ہی اس کی اولین حیثیت ہے۔ جسمانی ساخت کا بہت گہرا تعلق بچے کے رجحانات اور کردار سے ہوتا ہے، لہٰذا بچے کے نشو و نما کے دوسرے پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کی جسمانی نشو و نما کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ جسمانی نشو و نما کا انحصار زیادہ تر حیاتیاتی اسباب پر ہوتا ہے۔ عام طور پر بچے کے نشو و نما کا اندازہ اس کی جسمانی صحت سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شکل و صورت کا قد کاٹ اور ساخت بھی شامل ہوتے ہیں۔ طفولیت اور جسمانی نشو و نما 2.1۔ طفولیت کا دور پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں بچے کی جسمانی بالغی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ بچے کے قد اور وزن میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور قد کے اعتبار سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت ایک صحت مند بچے کا وزن تقریباً 7.5 پاؤنڈ اور ایک صحت مند بچی کا وزن 7 پاؤنڈ ہونا چاہیے۔ جس بچے کا وزن 5 پاؤنڈ سے کم ہو، اس کی زندگی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اگر قد کے اعتبار سے بچے کا جسمانی وزن کم ہو تو اس کی نشو و نما ناقص کہی جا سکتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کا قد تقریباً 20 انچ یا 52 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ 1 سال کے عرصے میں بچے کا وزن تقریباً 20 سے 22 پاؤنڈ تک ہونا چاہیے اور اسی نسبت سے قد میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ 2 سال کے بچے کا وزن 24 سے 28 پاؤنڈ اور 5 سال کے بچے کا وزن تقریباً 37 سے 40 پاؤنڈ ہونا چاہیے۔ جسمانی نشو و نما کے ابتدائی سالوں میں بچے کا سر اور دھڑ بڑے ہوتے ہیں، لیکن عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس میں بتدریج کمی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابتدا میں ہاتھ اور ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان میں مناسبت آتی جاتی ہے۔ نومولود بچے کے جسم میں سر نمایاں طور پر جسم کے دوسرے اعضاء کی نسبت بڑا ہوتا ہے اور یہ جسم کی کل لمبائی کا تقریباً 1/4 ہوتا ہے۔ سر کی نشو و نما بھی ابتدائی 2 سالوں میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ نومولود بچے کے دل کا وزن 5 یا 6 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 4 سے 5 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ دانت 6 ماہ کی عمر میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سامنے کے مسوڑے کے 2 دانت نکلتے ہیں۔ 1 سال 6 ماہ کے بعد تقریباً 8 دانت نکل آتے ہیں۔ 4 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے دودھ کے تمام دانت نکل آتے ہیں۔ 2.2۔ بچپن اور جسمانی نشو و نما۔ بچپن جسمانی نشو و نما کا دوسرا دور ہے جو 6 سال سے 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں جسمانی نشو و نما کی رفتار سست ہوتی ہے، قد اور وزن میں مناسبت قائم نہیں رہتی کیونکہ وزن قد کی نسبت دگنی رفتار سے بڑھتا ہے۔ 9-10 سال کی عمر میں لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ وزن حاصل کر لیتے ہیں اور 11 سال کی عمر تک لڑکوں کا وزن لڑکیوں کے وزن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ بعد میں لڑکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر تک لڑکے لڑکیوں سے زیادہ قد میں بڑے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ 12 سال کی عمر میں لڑکیاں قد کے لحاظ سے بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ 12 سال کی عمر تک لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی خاص جسمانی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس دور میں دودھ کے تمام دانت گر جاتے ہیں اور 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تقریباً تمام پختہ دانت نکل آتے ہیں۔ ہڈیاں سخت ہو جاتی ہیں، لیکن گرنے سے یا ذرا سی چوٹ لگنے سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ خون کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، اعضاء پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں طاقت آ جاتی ہے، چنانچہ بچے بھاگ دوڑ میں اور ایسے کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں جن میں اعضاء کو زیادہ سے زیادہ حرکت دی جائے۔ 2.3۔ بلوغت اور جسمانی نشو و نما۔ بلوغت جسمانی نشو و نما کا تیسرا دور ہے۔ یہ پختگی کا دور کہلاتا ہے اور 12 سال سے لے کر 18 اور 20 سال تک کے عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ اس دور کی مدت میں غذا، توارث، ماحول، موسم اور آب و ہوا کے اثرات کی وجہ سے نشو و نما میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس دور میں جسمانی لحاظ سے بہت ہی عجیب و غریب تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وزن اور قد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، جسم کے تمام اعضاء پختہ ہونے لگتے ہیں، چہرے اور دیگر جسمانی خد و خال پہلے 2 ادوار کی نسبت مختلف ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 140۔ لڑکوں کے چہرے لمبوترے ہو جاتے ہیں، قد دراز ہو جاتا ہے، جلد میں سختی اور ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے، چہرہ سنجیدہ اور خشک نظر آتا ہے، داڑھی اور مونچھوں کے بال نکلنے لگتے ہیں، آواز بھدی اور بھاری ہو جاتی ہے، ہڈیوں کی نسبت دوسرے عضلات زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے اس دور میں ورزش انتہائی ضروری ہے تاکہ ان کا جسم مناسب اور بہتر ہو سکے اور ان کی جلد کی سختی اور ناہمواری دور ہو سکے۔ اس دور میں لڑکیوں کے جسم میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے چہرے گول
اور نرم ہو جاتے ہیں، نقوش میں نزاکت اور آواز میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے، ہڈیوں کی نسبت عضلات مضبوط ہوتے ہیں لیکن لڑکوں کی نسبت کم۔ غرض اس دور میں لڑکوں اور لڑکیوں میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ 2.4 جسمانی نشوونما کی تعلیمی اہمیت۔ الف بچپن کا دور۔ نمبر 1، بچپن کے دور میں جسم میں ہونے والے تغیرات کی وجہ سے بچہ بہت باعمل ہو جاتا ہے۔ خون کا دورانیہ بڑھنے کی وجہ سے اور اعضاء میں طاقت آ جانے سے بچہ کھیل کود میں دلچسپی لینے لگتا ہے اور ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دوڑنے بھاگنے والے ہوں۔ وہ ایک جگہ خاموش بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اکتاہٹ اور بوریت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس دور میں بچے کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ دور تعلیمی دور بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ ذمہ داریاں اساتذہ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو کلاس میں خاموشی سے بٹھانے کی کوشش کی جائے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اسکول سے بیزار بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو گھما پھرا کر تعلیم دیں، کھیل کود میں مشغول رکھ کر اور دوسری دلچسپیاں پیدا کر کے بچوں کو تعلیم میں مصروف رکھا جائے۔ نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ کچھ آزادی بھی دی جائے تاکہ بچہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ بچوں کو کھلی جگہ پر تاریخی مقامات اور پارکوں میں لے جانا چاہیے تاکہ وہ آرام سے بھاگ دوڑ سکیں اور اس طرح کھیل ہی کھیل میں تعلیم کا اہم فریضہ بھی ادا ہو جائے۔ نمبر 2، بچپن کے دور میں وزن قد کی نسبت زیادہ رفتار سے بڑھتا ہے، اس سے بچوں کی جسمانیت میں خاصا فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض میں وزن زیادہ رفتار سے بڑھتا ہے اور بعض میں کچھ کم رفتار سے، جبکہ ایک جماعت میں تمام کرسیاں ایک سائز کی ہوتی ہیں، اس لیے بچے نشست و برخاست کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس بد احتیاطی کی بنا پر ان کی جسمانی نشو و نما بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت میں مختلف سائز کی کرسیاں رکھی جائیں کہ بچے اپنی جسامت کے مطابق انہیں استعمال کر سکیں۔ نمبر 3، اس دور میں جسامت بڑھنے کی رفتار تیز ہوتی ہے، بچے کو زیادہ بھوک لگتی ہے اور متناسب خوراک کی زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، جو اس وقت پر ملنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اس دور میں ہڈیاں سخت ہو جاتی ہیں اور اعضاء میں طاقت آ جاتی ہے، بچے طاقت والے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کو احتیاط کی تلقین ضروری ہے کیونکہ ذرا سے چوٹ لگنے یا گرنے سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ نمبر 5، اس دور میں بچے کے دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پختہ دانت نکلتے ہیں، بچہ عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے اور کسی بھی خرابی کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بلوغت کا دور۔ 1، بلوغت میں جسم کے اندر باہر تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جسم کے اعضاء تکمیل پاتے ہیں، اس لیے ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے تاکہ جسم اپنی تکمیل میں کسی خاص قسم کی رکاوٹ کا شکار نہ ہو۔ جسم میں ہونے والے تغیرات کی بنا پر بالغ عجیب سے احساسات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی تشفی کے لیے بچوں کی صحیح رہنمائی کی جائے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں اور منفی سوچوں سے بچے رہیں۔ اس کے تقاضے کو مصوری، نقاشی، باغبانی، نرسنگ، ادب، شاعری اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کر کے تسکین پہنچائی جا سکتی ہے تاکہ وہ مصروفیات کی بنا پر منفی سوچوں سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 2، اس دور میں بچے جسمانی طور پر بڑے لگتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، بے جا روک ٹوک، تشدد اور ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہیں کرتے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ نرمی اور شفقت سے انہیں سمجھائیں۔ والدین مار پیٹ سے گریز کریں۔ صفحہ نمبر 142۔ اساتذہ بھری جماعت میں طلبہ کے سامنے ان کی تذلیل نہ کریں اور ان کا مذاق اڑانے سے گریز کریں۔ صنف نازک اس معاملے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ڈانٹنے سے گریز کیا جائے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے ورنہ ان کی شخصیت دب کر رہ جائے گی۔ نمبر 3، اس دور میں جسمانی تغیرات کی بنا پر چہرے وغیرہ پر دانے یا مہاسے وغیرہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے دوسری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے طبی معائنہ ضروری ہے۔ نمبر 4، اس دور میں تعلیم کی طرف خاص توجہ درکار ہوتی ہے تاکہ بچہ آئندہ ملک و ملت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے۔ تعلیمی نصاب ایسا ہونا چاہیے جسے بچے اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کریں، انہیں اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کے شعبے اور مضامین کا انتخاب کر کے اپنی صلاحیتوں سے پورا کام لے سکیں۔
2.5 اہم نکات۔ نمبر 1، جسمانی نشو و نما کا انحصار زیادہ تر حیاتیاتی اسباب پر ہوتا ہے، جس میں شکل و صورت، قد کاٹ اور ساخت شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، طفولیت کا دور پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے عرصے پر محیط ہوتا ہے، جس میں نمبر 1، بچے کی جسمانی بالغگی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ نمبر 2، قد کے اعتبار سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ابتدائی سالوں میں بچے کا سر اور دھڑ بڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ سر اور دھڑ نارمل سطح پر آ جاتے ہیں۔ نمبر 5، بچے کے دانت 6 ماہ کی عمر میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، 4 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے دودھ کے تمام دانت نکل آتے ہیں۔ نمبر 3، بچپن کے دور میں بچے کی جسمانی نشو و نما کی رفتار سست ہوتی ہے اور اس دور میں نمبر 1، وزن قد کی نسبت دگنی رفتار سے بڑھتا ہے۔ نمبر 2، اس دور میں دودھ کے دانت گر جاتے ہیں۔ نمبر 3، خون کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 143۔ نمبر 4، اعضاء پختہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، بلوغت کے دور میں جسمانی نشو و نما پر غذا، توارث، ماحول، موسم اور آب و ہوا بھی اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس دور میں نمبر 1، وزن اور قد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، لڑکوں کے چہرے لمبوترے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، داڑھی اور مونچھوں کے بال نکلنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، لڑکیوں کے چہرے گول اور نرم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، بچپن کے دور میں اساتذہ کو چاہیے کہ وہ نمبر 1، بچوں کو زیادہ تر کھیل کے ذریعے تعلیم دیں۔ نمبر 2، جماعت میں کرسیاں وغیرہ بچوں کی جسامت کے مطابق استعمال کروائیں۔ نمبر 3، بچوں کی خوراک پر بھی توجہ دیں۔ نمبر 4، بچوں کی طاقت سے زیادہ کام نہ کروائیں۔ نمبر 5، ایسے کام جن میں بچوں کو چوٹ لگنے کا خدشہ ہو ان سے پرہیز کریں۔ نمبر 6، بلوغت کے دور میں اساتذہ کو چاہیے کہ وہ نمبر 1، بچوں کو مصوری، نقاشی، باغبانی، ادب اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ نمبر 2، بے جا روک ٹوک، تشدد اور ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، مضامین کے چناؤ میں طلباء کی مناسب رہنمائی کریں۔ سرگرمی: ایک 4 سال کی عمر کے بچے کی جسمانی ساخت اور 12 سال کے بچے کی جسمانی ساخت کا موازنہ کریں۔ خود آزمائی نمبر 2.6۔ نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ پیدائش کے وقت بچے کا قد تقریباً ڈیش یا ڈیش ہونا چاہیے، 20 انچ یا 52 سینٹی میٹر۔ نمبر 2، نومولود بچے کا سر جسم کی کل لمبائی کا تقریباً ڈیش ہوتا ہے، 1/4۔ نمبر 3، 10 سال کی عمر میں لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں ڈیش وزن حاصل کر لیتے ہیں، زیادہ وزن۔ نمبر 4، 12 سال کی عمر تک تقریباً تمام ڈیش دانت نکل آتے ہیں، پختہ دانت۔ نمبر 5، بلوغت کے دور میں قد اور ڈیش میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، وزن۔ نمبر 6، بچپن کے دور میں جماعت میں ڈیش سائز کی کرسیاں رکھی جائیں، 2 سائز کی۔ نمبر 7، ڈیش کے دور میں والدین اور اساتذہ بچوں کو نرمی اور شفقت سے سمجھائیں، بلوغت کے دور میں۔ سوال نمبر 2، جسمانی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت نکات کی صورت میں پیش کریں۔ صفحہ نمبر 145۔ نمبر 3، ذہنی نشو و نما۔ انسان اپنی ذہانت اور نشو و نما کی وجہ سے دوسری مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔ ذہانت ایک ایسی لیاقت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی بات یا مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی مدد سے غور و فکر کیا جا سکتا ہے، بہت سی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں اور معاشرے میں بہتر مطابقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ذہانت فطری لیاقت ہے اور خدا داد عطیہ ہے جو بچے کو وراثت میں ملتا ہے، لیکن ذاتی کوشش، محنت، تعلیم و تربیت اور ماحول کا اثر بھی اس پر ضرور ہوتا ہے۔ 3.1، طفولیت اور ذہنی نشو و نما۔ 1 ماہ سے 12 ماہ تک کی عمر میں بچہ ذہنی طور پر تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ 3 ماہ کا بچہ تقریباً تمام لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے جن کا اس سے کسی نہ کسی صورت میں تعلق ہو۔ وہ اپنی دودھ کی بوتل تک کو پہچان لیتا ہے۔ 6 ماہ کی عمر تک پہنچنے پر وہ مانوس اور غیر مانوس میں امتیاز کر سکتا ہے اور کسی اجنبی شخص کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ 9 ماہ کا بچہ ہر چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں انہیں گرا دیتا ہے۔ 1 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچہ زبان سے بولنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، چند الفاظ سیکھ لیتا ہے۔ 2 سال کی عمر تک اس کا ذخیرہ الفاظ 200 سے 300 الفاظ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے بھوک، پیاس، نیند، گرمی، سردی وغیرہ کا بخوبی احساس ہوتا ہے۔ وہ تکلیف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ماحول کا واضح علم ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقت اور معیار کا صحیح علم نہیں رکھتا۔ اگر اس سے کل ٹافیاں لانے کا وعدہ کیا جائے تو چند لمحوں کے بعد پوچھے گا کہ کل ہو گیا؟
وہ بیرونی اشیاء میں مماثلت تلاش کرنے لگتا ہے۔ انجن کی آواز سن کر چھک چھک کرتے ہوئے دوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتے کی آواز سن کر خود بھی بھاؤ بھاؤ کر کے ڈرانا چاہتا ہے۔ اس کی قوت حافظہ تیز ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی نظمیں اور کہانیاں یاد کر لیتا ہے۔ تجسس کا مادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھوس اشیاء کی مدد سے آسان سوال حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں پوزیشن یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مختلف چیزوں میں مشابہت اور فرق بتانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں تصویریں بنانے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی تخلیقی عمل میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے، جبکہ 5 سال کی عمر میں وہ صرف تصویروں میں رنگ بھرتا اور ان کو مکمل کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 146، 3.2 بچپن اور ذہنی نشو و نما۔ 6 سال کی عمر میں بچہ دنیا سے متعلق واضح فہم حاصل کر لیتا ہے، اس کی حرکات میں تنظیم پیدا ہو جاتی ہے، طریقے سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسکول جانے کے بعد گھر اور اسکول کا فرق اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ اسکول سے آ کر دوسری دلچسپیوں مثلاً جانور پالنا، تصویریں بنانا وغیرہ میں حصہ لیتا ہے۔ اپنی یادداشت کی مدد سے اشیاء کی ہو بہو تصویریں اتار سکتا ہے، حقیقی اور تخیلاتی چیزوں میں امتیاز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بے تحاشا سوالات کر کے ہر چیز کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، زیادہ باعمل ہو جاتا ہے، کسی چیز کو ماننے سے پہلے خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، ذخیرہ الفاظ میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اظہار خیال میں دقت محسوس نہیں ہوتی، حافظہ، دوربینی، ادراک، تصور اور یادداشت کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ 3.3 بلوغت اور ذہنی نشو و نما۔ بلوغت کا دور ذہنی پختگی کا دور ہے، جس میں اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں مثلاً غور و فکر، استدلال، تجزیہ اور تخیل وغیرہ بخوبی نشو و نما پا لیتی ہیں۔ ایک نوجوان فلسفہ، ادب، فنون اور اعلیٰ تحقیقی و سائنسی علوم کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ تخیل کی پرواز بلند ہو جاتی ہے، تحریر اور تقریر میں زبان کی لطافت بڑھ جاتی ہے۔ اعلیٰ قدروں کو سمجھنے کی صلاحیت نوجوانوں میں معاشرے کی خامیوں، بے اعتدالیوں اور ناانصافی کے خلاف شدید رد عمل پیدا کر دیتی ہے۔ تقریباً ہر نوجوان کسی نہ کسی حیثیت سے مصلح بن جاتا ہے۔ نوجوانوں کا ذہن تقلید کے روش سے آزاد رہ کر حالات کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، استدلال اور تجزیہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نتائج اخذ کر کے بصیرت افروز راہیں تلاش کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ 3.4 ذہنی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت۔ مؤثر تدریس صرف اسی وقت ممکن ہے جب استاد ذہنی نشو و نما کے اصولوں اور انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھ کر تدریسی فرائض انجام دے۔ درج ذیل نکات ذہنی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت کو وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذہنی نشو و نما اور نصاب۔ ذہنی نشو و نما کا مطالعہ نصاب سازی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی مدد سے ذہنی نشو و نما کا جائزہ لینے کے بعد ایسا نصاب مرتب کیا جا سکتا ہے جو بچوں کے لیے آسان فہم ہو۔ صفحہ نمبر 147، بچپن کا دور غیر ملکی زبانوں کو سیکھنے یا بعض موسیقی کی سازوں کو سکھانے کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ اس دور میں بچہ زبان کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ان کے اندر تقلید کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ریاضی کے مشکل سوالوں کو سکھانے کے لیے یہ دور مناسب نہیں، لیکن چند سال کے بعد ان سوالوں کو ہر بچہ آسانی سے حل کر لیتا ہے۔ بچپن میں بچوں کے اندر غور و فکر کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے نصاب میں تصوراتی، منطقی اور استدلالی موضوعات شامل نہیں ہونے چاہیے۔ بڑی عمر میں تلفظ کی صحیح ادائیگی مشکل مرحلہ ہے۔ ریاضی کے مشکل سوال بآسانی حل ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اس لیے ہر قسم کے موضوعات نصاب میں شامل ہونے چاہیے۔ نوجوانوں کے اندر موجود بلند پروازی اور مثالیت پسندی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نصاب میں ادب، تاریخ، اخلاقی اور دینی علوم شامل کیے جانے چاہیے۔ نمبر 2، ذہنی نشو و نما اور طریقہ تدریس۔ استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کا مطالعہ کرنے کے بعد انہیں درس دے۔ ذہنی نشو و نما کی مدد سے تدریس کو مؤثر، آسان فہم اور دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیم میں اگر ذہنی ساخت اور نشو و نما کو مد نظر رکھا جائے تو بوریت اور اکتاہٹ دور کی جا سکتی ہے۔ نرسری یا کنڈرگارٹن میں بچوں کو ٹھوس اشیاء کی مدد سے تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ اس عمر میں بچے صرف ٹھوس اشیاء کی مدد سے ہی کسی چیز کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً سیب کا لفظ بولنے سے بچہ کچھ نہیں سمجھے گا، لیکن اگر اس کو سیب کی تصویر یا حقیقی سیب دکھایا جائے تو اس کے ذہن میں سیب کا تصور واضح ہو جائے گا۔
ابتدائی جماعتوں میں بچوں کو آسان الفاظ میں گھما پھرا کر تعلیم دی جائے تو زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ اس طرح بچوں کی ذہنی نشو و نما کو مد نظر رکھ کر آہستہ آہستہ آسان سے مشکل کی طرف جانا چاہیے تاکہ بچہ آسانی سے سمجھ جائے۔ نمبر 3، ذہنی نشو و نما اور انفرادی اختلافات۔ انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھ کر تعلیم دینا مؤثر تدریس کا بنیادی اصول ہے۔ ایک عمر کے بچوں میں مشترک خصوصیات کے ساتھ ساتھ انفرادی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ ان خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر تعلیم دے۔ ایک فتین بچے میں غور و فکر کی صلاحیت ایک عام بچے سے زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ ایک عام بچہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جو ایک فتین بچہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح غبی یا کن ذہن بچے کو عام بچے کی سطح سے نہیں جانچا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 148۔ 9 یا 10 سال کا بچہ ریاضی میں کمزور ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ریاضی پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 15-16 سال کی عمر میں ریاضی کے سوالات بآسانی حل کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ اختلاف بچوں کی ذہنی نشو و نما کی کم رفتار کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر استاد ذہنی نشو و نما اور انفرادی اختلافات سے ناواقف ہو تو تمام بچوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکے گا۔ اس کا یہ عمل بچے کے نشو و نما کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ نمبر 4، ذہنی نشو و نما سے واقف ہونے کے بعد استاد یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک بچے کو کس عمر میں مطلوبہ معلومات سکھائی جائیں، کس عمر میں کس قدر اور کس نوعیت کی معلومات فراہم کی جائیں کہ بچہ انہیں آسانی سے ذہن نشین کر لے۔ بعض بچے چھوٹی عمر میں بہت سی نظمیں یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بظاہر اپنی طبعی عمر کے مقابلے میں ادراک کا غیر معمولی مظاہرہ کرتے ہیں، چنانچہ ان کے والدین اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسے بچوں پر ان کی عمر سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں۔ ہر آنے والے کے سامنے وہ بچے سے تمام چیزیں دہرانے کو کہتے ہیں۔ اس قسم کا رویہ بچے کے نشو و نما کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں ضرورت سے زیادہ ذہنی بوجھ اس کی ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ نمبر 5، ذہنی نشو و نما اور امتحانات۔ ذہنی نشو و نما کا مطالعہ ممتحن کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ بچوں سے ایسے سوال کرے جو ان کی ذہنی نشو و نما کے عین مطابق ہوں۔ چھوٹے بچوں سے سوالات آسان سے مشکل کی طرف کیے جانے چاہیے۔ تشریحی، تجزیاتی اور استدلالی قسم کے سوالات اعلیٰ ثانوی یا یونیورسٹی کے طلباء سے کیے جانے چاہئیں۔ 3.5 اہم نکات۔ نمبر 1، ذہانت ایک ایسی لیاقت کا نام ہے جس کے ذریعے سے کسی بات یا مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، 1 ماہ سے 12 ماہ تک کی عمر میں بچہ اپنے سے متعلقہ لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے دودھ کی بوتل تک کو پہچان لیتا ہے۔ نمبر 3، 2 سال کی عمر تک بچے کو بھوک، پیاس، سردی اور گرمی وغیرہ کا بخوبی احساس ہوتا ہے، اس کی قوت حافظہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 149۔ نمبر 4، 6 سال کی عمر میں بچہ تخلیقی عمل میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے، اس کی حرکات میں تنظیم آ جاتی ہے، اس میں تجسس کا مادہ بے تحاشا ہوتا ہے۔ نمبر 5، بلوغت کے دور میں غور و فکر کرنے، استدلال اور تجزیہ وغیرہ کی صلاحیتیں نشو و نما پا لیتی ہیں۔ نمبر 6، ذہنی نشو و نما کا مطالعہ ایک استاد کے لیے اس لیے اہمیت کا باعث ہوتا ہے کہ نمبر 1، ذہنی نشو و نما کے مطالعے سے نصاب بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق مرتب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ذہنی نشو و نما کی مدد سے تدریس کو مؤثر، آسان فہم اور دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، استاد بچوں کے انفرادی اختلافات سے واقف ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، بچے کو عمر کے لحاظ سے مطلوبہ معلومات سکھائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 5، امتحانات کے سوالات بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں۔ سرگرمی، ذہنی نشو و نما کو ناپنے کے پیمانوں کی فہرست تیار کریں۔ 3.6 خود آزمائی۔ نمبر 3، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب ان کی نیچے لکھی ہوئی لکیر پر لکھیے۔ نمبر 1، 2 سال کی عمر تک بچے کا ذخیرہ الفاظ کتنا ہو سکتا ہے؟ 200 سے 300 الفاظ۔ نمبر 2، 3 سال کی عمر میں بچے کو کون سی پوزیشن کا اندازہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آگے، پیچھے اور اوپر نیچے کی پوزیشن کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، بچے کی عمر کا کون سا دور موسیقی اور غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے لیے موزوں ہوتا ہے؟ بچپن کا دور غیر ملکی زبانیں اور موسیقی سیکھنے کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ نمبر 4، کون سی جماعت میں بچوں کو ٹھوس اشیاء کی مدد سے تعلیم دینی چاہیے؟ نرسری اور کنڈرگارٹن کی جماعتوں میں۔ نمبر 5، تشریحی، تجزیاتی اور استدلالی قسم کے سوالات کس سطح کے طلباء سے کرنے چاہیے؟ اعلیٰ ثانوی یا یونیورسٹی کے طلباء سے کرنے چاہیے۔
صفحہ نمبر 150 نمبر 4 معاشرتی نشو و نما۔ کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے جو بغیر معاشرے کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ معاشرتی نشو و نما سے مراد معاشرتی ضروریات، اصولوں، قدروں، آرزوؤں اور تمناؤں کو سمجھ کر اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھالنا ہے۔ 4.1 طفولیت اور معاشرتی نشو و نما۔ بچے کی معاشرتی فہم کا آغاز اس ماں کی گود سے ہوتا ہے۔ 1 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے والدین، بہن بھائی، بہنوں اور عزیزوں کے چہروں کو پہچاننے لگتا ہے، ان کو غور سے دیکھتا ہے اور ہمکتا ہے۔ اس کا ہمکنا ایک قسم کا معاشرتی رد عمل ہے۔ اگر اس کو دیکھ کر چٹکی بجائی جائے یا اسے ہنس کر مخاطب کیا جائے تو وہ بھی ہنس کر ہمکتا ہے۔ وہ اپنی پسند، ناپسند، خوشی اور ناخوشی کا اظہار بھی کرنے لگتا ہے۔ دوسروں کے توجہ کا طالب ہوتا ہے۔ اگر اس کی معاشرتی حس کی تسکین ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، ورنہ ناگوار رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ روتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا لیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اس کا معاشرتی حس کو تسکین ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر اس دور کی 3 خصوصیات قابل ذکر ہیں۔ الف خود الفتی۔ بچہ طفولیت کے دور میں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسے دوسروں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اس کے سامنے کسی دوسرے بچے سے ہنس کر بولا جائے یا پیار کیا جائے تو وہ ناگوار رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ب تخیل کی فراوانی۔ طفولیت کے دور میں بچہ تخیل کی دنیا کی لذتوں سے ہمکنار رہنا چاہتا ہے، ایسے کھیل کھیلتا ہے جو اسے اس دور میں میسر نہیں ہوتے۔ مثلاً چھک چھک کر کے ریل چلانے میں اسے حقیقی ریل کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ ج 2 یا 3 سال کی عمر کا بچہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے ہر فعل میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ ایک ہی مقام پر اچھلتا کودتا یا قلعہ بازی کھانے کا کھیل کرتا ہے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ دوڑنے کے لیے کہا جائے تو دلچسپی نہیں لیتا۔ صفحہ نمبر 151۔ دوسرے روتے ہوئے بچوں کو اپنا کھلونا دے دیتا ہے مگر فوراً ہی چھین لیتا ہے، گویا قربانی کا جذبہ انتہائی ناقص ہوتا ہے۔ اس میں دوستی، دشمنی، مذہب، رنگ یا مالی امتیاز کے جذبات نہیں ہوتے۔ بچے گھر کے افراد کے بعد ہمسایوں سے مل جل کر رہتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ شروع میں گھر کے افراد سے چیزیں مانگتے ہیں، پھر زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے روب ڈالتے ہیں۔ 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کام، مثلاً کھانا، نہانا، لباس بدلنا وغیرہ اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، دوسرے بچوں سے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، ذرا سی بات پر ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر جلد ہی سب کچھ بھول کر گھل مل جاتے ہیں۔ 4.2 بچپن اور معاشرتی نشو و نما۔ 6 سال کی عمر تک بچہ معاشرتی تعلقات سے کافی حد تک آگاہ ہو جاتا ہے۔ گھر کے افراد سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، ہمسایوں اور محلے کے افراد سے تعلقات استوار کر لینے کے بعد اسکول میں قدم رکھتا ہے، نئے بچوں سے ملتا ہے، اپنی جماعت کے ساتھیوں سے دوستی کرتا اور ان سے مل جل کر کھیلتا ہے، استاد کے نقش قدم پر چلنے اور والدین کے عادات اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑکیاں گڑیوں سے کھیل کھیل کر معاشرتی شعور کی جھلک پیش کرتی ہیں۔ غرض بچے ایسے کھیل پسند کرنے لگتے ہیں جن میں مل جل کر کام کیا جاتا ہے۔ وہ گروہ اور منظم کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ وہ گروہی اور منظم کھیل کو پسند کرتے ہیں، ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دوستوں کے گروہ بنا کر سیر و تفریح، پکنک اور اسکاؤٹنگ وغیرہ کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنے معاشرتی شعور کو نشو و نما کرتے ہیں۔ 4.3 بلوغت اور معاشرتی نشو و نما۔ اس دور میں بچے اچھے خاصے معاشرتی شعور رکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کی سماجی کام انجام دینے لگتے ہیں، مثلاً ہنگامی حالات میں دوسروں کی مدد کرنا، ملک و قوم کے لیے چھوٹے موٹے کام انجام دینا، عزیزوں اور دوستوں کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 152۔ اس دور میں معاشرتی شعور پیدا ہو جانے کی وجہ سے نوجوان اپنے علاقے میں رفاہ عامہ کے کام انجام دینے لگتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی انجمنیں بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اس دور میں متعدد ایسے معاشرتی کام سر انجام دیتے ہیں جن سے ان میں ہمدردی، تعاون، محبت اور اخوت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، جو اچھے کردار اور بہتر شخصیت کی تعمیر میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس دور میں نوجوان نہ صرف اپنی جنس کے لوگوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں بلکہ اپنی مخالف جنس سے بھی دوستی کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ بلوغت کے آخر دور میں ان میں عالمی برادری اور اخوت کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ وہ اپنے ملک و قوم سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی
ان کی مدد کے بھی خواہاں نظر آتے ہیں۔ ان کے معاشرتی کام اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سماجی اداروں کے ممبر بننے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ 4.4 معاشرتی نشوونما کی تعلیمی اہمیت۔ نمبر 1، بچپن کی معاشرتی اور سماجی نشوونما کے تمام پہلو بچے کے ابتدائی تعلیم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک استاد بچے کی پسند، ناپسند، رجحانات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھ کر تعلیمی سرگرمیاں ترتیب دے تو یقیناً بچہ بہتر اور جلدی سیکھتا ہے۔ مثلاً بچہ اگر کسی سرگرمی میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرے تو خوشی خوشی تمام کام کرتا ہے اور سرگرمی کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر استاد بچوں کی عام زندگی سے متعلق مثالیں پیش کریں تو بچہ مشکل تصورات بھی بآسانی سیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، دور بلوغت میں نوجوان باقاعدہ دوستوں کی جماعت، انجمن، کلب اور پارٹیاں بنا لیتے ہیں، پھر مل جل کر منظم طریقے سے ایک دوسرے سے وفاداری اور تعاون کرتے ہیں۔ مثلاً جماعت میں بیٹھے ہوئے بچوں میں سے اگر کوئی بچہ شرارت کرے تو باقی بچے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کا نام ظاہر نہیں کرتے۔ استاد جتنی بھی سختی کرے یا سزا دے، بچے اپنے ساتھی کے نام کو راز ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس لیے استاد کو سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے تاکہ بچوں کا ذہن اس کی طرف سے باغی نہ ہو۔ بچوں کو محبت اور پیار سے سمجھانا چاہیے کہ ایسی حرکت کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دور بلوغت میں بچوں میں گروہ بندی کے شوق کو بچوں کی معاشرتی تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کی رہنمائی تعمیری کاموں، سماجی بھلائی کے کاموں اور ملک و ملت کی بھلائی کے لیے مناسب راہوں پر کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 153۔ نمبر 3، دور بلوغت میں بچوں کا اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش میں رہنا ایک فطری عمل ہے۔ ہر بچے کے اندر دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ضد اور حسد کا مادہ جنم لیتا ہے۔ آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور جھگڑے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ ایسے حالات میں جھگڑے کا فوری تدارک کرے، بچوں کو ان کے اندر موجود پوشیدہ صلاحیتوں کا احساس دلا کر انہیں سمجھائے کہ کون بچہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ نمبر 4، دور بلوغت میں بعض بچے بچپن کی صحیح معاشرتی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ وہ انتہائی شرمیلے، کم گو اور دوسروں سے تعلق نہ رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اعتماد کی کمی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کی مقبولیت سے جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسروں کی راہ میں روڑی لٹکانا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ اس طرح ان کی ذہنی تعمیری کاموں کے بجائے تخریبی کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایسے بچوں کی مناسب رہنمائی کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو تنہائی سے نکال کر ایسے کاموں میں شریک کیا جا سکے جن میں ان کے لیے دلچسپی ہو اور وہ ان کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نمبر 5، جسمانی نشوونما اور ذہنی نشوونما کا عمل معاشرتی نشوونما پر ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ جسمانی نشوونما اگر رک جائے تو بچہ جسامت میں اپنے ساتھی بچوں سے کمتر ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنی ہی عمر کے دوسرے بچوں سے معاشرتی تعلق رکھنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ نتیجتاً آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے کٹ کر بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح اگر ذہنی نشوونما رک جائے تو بچہ اپنی ہم عمر بچوں سے تعلقات قائم کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، اس کے اندر اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، وہ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مقابلے میں کمتر رہنے کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے بچوں کی مناسب انداز میں بتدریج رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ ان کے اندر موجود احساس کمتری خود ختم ہو، شرم، مایوسی، جھنجھلاہٹ دور ہو جائے اور وہ دوسروں کے ساتھ آزادانہ میل جول رکھ سکیں۔ نمبر 6، جذباتی اور معاشرتی زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے ہم عمر بچوں کو آپس میں آزادانہ ملنے جلنے کا موقع مہیا کریں، ان کو بلا وجہ روک ٹوک نہ کریں، دوستوں اور ہم عمر بچوں کے سامنے ان کی عزت کا خیال رکھیں، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ بچہ جذباتی طور پر مطمئن رہے اور اسے کسی بھی صورت دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ نمبر 7، دور بلوغت میں بچے پابندیوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ آزادی کو اپنا فطری حق سمجھتے ہیں اور نظم و ضبط کو مشکل سے برداشت کر پاتے ہیں۔ اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی فطری آزادی کا خیال رکھیں اور تعلیمی منصوبہ بندی اس طرح کریں کہ بچہ غیر محسوس طریقے پر نظم و ضبط کی پابندی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ استاد کا رویہ بچوں کے ساتھ ہمدردانہ اور شفقت سے پر ہو۔ استاد کا کردار اور رویہ اتنا اچھا ہو کہ بچے اس کی تقلید کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جماعت کی فضا دوستانہ اور خوشگوار ہو۔ درس اس طرح دیا جائے کہ بچے اسے پوری دلچسپی اور انہماک سے سنیں، بوریت اور اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ اگر ان کا ذہن درس اور
استاد کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ شور نہیں کر سکیں گے، باتوں میں یا شرارت میں توجہ نہیں ہوگی اور کلاس کا نظم و ضبط خود برقرار رہے گا۔ نتیجتاً وہ شور نہ کرنے، نظم و ضبط سے بیٹھنے اور خاموشی سے دوسروں کی باتیں سننے کی عادت اپنا لیں گے، اور یہ عادت معاشرتی زندگی میں ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ 4.5 اہم نکات۔ نمبر 1، دور طفولیت میں معاشرتی نشوونما کی 3 خصوصیات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، خود الفتی، نمبر 2، تخیل کی فراوانی، نمبر 3، خود نمائی۔ نمبر 2، بچپن میں بچہ والدین کے علاوہ اپنی ہمجولیوں اور استاد کی عادات کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، دور بلوغت میں بچے اچھے خاصے معاشرتی شعور رکھتے ہیں اور معاشرے کے سماجی کاموں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ اس دور میں اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی رہنمائی کر کے انہیں ایک اچھا شہری بننے میں معاون ثابت ہوں۔ نمبر 4، دور بلوغت میں ایسے بچے جن کی سوچ اور عمل منفی ہو، اساتذہ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے بچوں کا مناسب رہنمائی کر کے ان کی صحیح معاشرتی تربیت کریں۔ نمبر 5، جسمانی اور ذہنی نشوونما کی کسی رکاوٹ یا نقص کی وجہ سے جو بچے معاشرے سے کٹ جائیں، اساتذہ ان کا اعتماد بحال کر کے ان کو مایوسی سے بچا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ نمبر 6، والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، خصوصاً دور بلوغت میں۔ سرگرمی، 2 مختلف معاشرتی ماحول میں رہنے والے بچوں کی اسکول میں کارکردگی کا موازنہ کریں۔ 4.6 خود آزمائی۔ نمبر 4، سوال نمبر 1، بلوغت اور معاشرتی نشوونما پر 10 سطروں کا نوٹ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، معاشرتی نشوونما کی تعلیمی اہمیت نکات کی صورت میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل پر 3 سطروں کا نوٹ قلم بند کریں۔ الف، خود الفتی، ب، تخیل کی فراوانی، ج، خود نمائی۔ سوال نمبر 4، بچپن اور بلوغت میں معاشرتی نشوونما کا بنیادی فرق تحریر کریں۔ ان تمام سوالاتی جوابات کے لیے اس سبق کو دوبارہ سن لیجیے۔ صفحہ نمبر 156۔ نمبر 5، جذباتی نشوونما۔ جذباتی نشوونما پیدائش کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جذبات انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ کردار، سیرت اور شخصیت کی تعمیر میں ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جذبات کی تعریف مختلف ماہرین نفسیات کے نزدیک مختلف ہے، لیکن آسان فہم زبان میں یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ جذبہ یعنی ایموشن لاطینی لفظ ایموور سے نکلا ہے، جس کے معنی حرکت کے ہیں۔ ایک ایسی حرکت جو کسی اندرونی اور بیرونی محرکات سے پیدا ہو اور کسی عمل کی طرف راغب کرے۔ اس میں جسمانی، غدوی اور عضویاتی تبدیلیوں کا خاص حصہ ہے۔ جذبات اچانک پیدا ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے پیدا کرنے کے لیے بیرونی محرک کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً کوئی گالی دی تو غصہ آ جاتا ہے، کامیابی کی خبر سن کر خوشی ہوتی ہے، وطن پر دشمن حملہ آور ہو تو وطن کی محبت کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں۔ جذبات انسانی زندگی کے تمام شعبوں اور روزمرہ کے عمل پر مسلط ہیں۔ آئے دن کے لڑائی جھگڑے، کشت و خون، قتل و غارت، مار پیٹ، بھاگ دوڑ، گھریلو تنازعات، ہنسی خوشی، مسرت اور ناکامی، احتجاج، واک آؤٹ اور ہڑتالیں، سب جذبات کے اظہار کی مختلف صورتیں ہیں جو حسب حالات اور محرکات رونما ہوتی ہیں۔ 5.1 طفولیت اور جذباتی نشوونما۔ مفکرین نفسیات کے نزدیک بچے میں پیدائش کے وقت سے ہی فطری طور پر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جو خوف، غصہ اور محبت کی صورت میں ہوتے ہیں۔ بچہ ان کا اظہار ابتدائی دنوں سے ہی کرنے لگتا ہے۔ اہل طفلی میں بچہ رونے، کراہنے اور مسکرانے کے سوا کسی اور طرح سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا۔ اگر اس کو کسی شے سے تکلیف اور بے چینی ہو تو اس جذبے کا اظہار رونے اور چیخنے سے کرتا ہے۔ شعوری طور پر اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ وہ ان جذبات کا اظہار دوسرے طریقوں سے کرے۔ جہاں تک محبت اور خوشی کے جذبات کے اظہار کا تعلق ہے تو بچہ اپنی ابتدائی عمر میں اس کا اظہار مسکرانے اور ہنسنے سے کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 157۔ 2-3 ماہ کے بچے واضح طور پر ہنسنے اور مسکرانے لگتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو چٹکی بجا کر 2 میٹھے بول دیے جائیں تو وہ خوشی اور محبت کے جذبات میں ہمکنے اور مسکرانے لگتا ہے۔ اگر کسی بچے کو ڈانٹا جائے یا دودھ کی بوتل اس کے منہ سے ہٹائی جائے تو اپنے غصے کا اظہار رو کر اور چیخ کر کرے گا۔ زور کی آواز پیدا کی جائے تو خوف کا اظہار بھی کرے گا۔ گرجدار آواز اور غیر مانوس شکلیں انہیں خوف زدہ کرتی ہیں۔ اگر والدین اسے اندھیرے یا مختلف جانوروں یا دوسروں سے ڈرائیں تو وہ خوف زدہ ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے۔
اگر بچے کو بازوؤں اور ٹانگوں کو حرکت کرنے سے روکا جائے تو اپنے غصے کا اظہار رو کر کرتا ہے۔ 5 سال کی عمر کے بچہ اپنی غصے کا اظہار چیزوں کو توڑ پھوڑ کر بھی کرتا ہے۔ اس طرح خوف اور خوشی کا اظہار واضح طور پر کرنے لگتا ہے۔ 5.2 بچپن اور جذباتی نشو و نما۔ بچپن کے عہد میں جذباتی نشو و نما زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ بچے میں ذہنی نشو و نما کی وجہ سے جذبات کے اظہار کی مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا معاشرتی عمل وسیع ہو جاتا ہے۔ بھائی بہنوں کے علاوہ پڑوس اور اسکول کے بچوں سے تعلقات استوار کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لیتا ہے۔ اس وجہ سے بچے کے جذبات کے اظہار میں زیادہ واضح اور بہتر انداز ملتے ہیں۔ وہ محبت کے جذبے کا اظہار دوستی کر کے، ہمدردی کر کے، اپنی چیزیں دے کر کرتا ہے۔ وہ والدین کی محبت کے جذبے کو اچھی طرح پہچان لیتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ ہر بڑا فرد اس سے محبت کا اظہار کرے۔ اگر اس کی آسودگی نہ ہو تو ان کی جذباتی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ وہ ذہنی، جذباتی اور معاشرتی لحاظ سے الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ماحول سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، اسکول جانے کے بجائے آوارہ پھرتے ہیں۔ مفکرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کے لیے محبت ضروری ہے۔ محبت کا جذبہ پیار و شفقت، جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نشو و نما میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مجرمانہ کردار، اعصابی امراض اور نفسیاتی الجھنیں محبت کی محرومی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ باغیانہ اور جارحانہ کردار، انتقام لینے کا جذبہ محبت کے جذبے کی عدم تشویق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 158۔ بچپن میں منفی جذبات مثلا خوف، غصے اور نفرت کے اظہار بھی نمایاں انداز میں ہونے لگتا ہے۔ بچہ خوف کے جذبے کے تحت پریشانی، بے چینی اور فکر کرنے لگتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے جو اس پر ناخوشگوار اثر ڈالتی ہیں۔ خوف بچے کی قوت ارادی اور خود اعتمادی کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی شخصیت عدم مطابقت کا شکار ہو جاتی ہے۔ غصے کے جذبے کا اظہار لڑائی جھگڑے، ضد کرنے اور چیخنے چلانے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسکول کے بچے اپنے اساتذہ سے غصے کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ مثلاً وہ سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اساتذہ سے کترا کر نکل جاتے ہیں، ان کے دیے ہوئے کام کر کے نہیں لاتے اور کرتے بھی ہیں تو بددلی اور لاپرواہی سے کرتے ہیں، جماعت میں شور کرتے ہیں اور ڈیسک پر جاتے ہیں، درس کے درمیان بار بار بولتے ہیں، غیر مربوط سوالات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ غصے کے جذبات کا اظہار ہے۔ اس طرح بچپن میں بچے شرم و حیا، ندامت اور خوشی و رنج کے جذبات کا اظہار واضح طریقے پر کرنے لگتے ہیں۔ بلوغت اور جذباتی نشو و نما۔ اس دور میں جذباتی نشو و نما زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس دور میں فرد کے تقاضوں میں تبدیلی ہوتی ہے اور ان کے تقاضے جذبات سے مربوط ہوتے ہیں، اس لیے فرد کو جذباتی اظہار کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ ذہنی اور معاشرتی نشو و نما پختگی کے دور میں داخل ہو جاتی ہے، جسم توانا اور مستحکم ہو جاتا ہے، اس لیے جذبات کے اظہار میں سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جذبات کے اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں یا بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس بات کا اندازہ لگانا دشوار ہو جاتا ہے کہ یہ خوشی کا اظہار ہے یا غم کا۔ بعض اوقات مثبت اور منفی جذبات کا اظہار ایسی صورتوں میں ہوتا ہے کہ صحیح اندازہ لگانا دشوار ہو جاتا ہے۔ شدید صدمات اور غمناک خبریں موت کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ خوف کے شدید جذبے کی وجہ سے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے یا دماغی رگ پھٹ سکتی ہے۔ یہ سب صورتیں جذبات کی شدت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح خوشی کی خبر سن کر یا غیر متوقع کامیابی کی خبر سن کر آپ دیدہ ہونا بھی خوشی کے جذبات کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ بلوغت کے دور میں خوف کے جذبے کا اظہار تشویش اور فکر سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ بے چینی، گھبراہٹ اور پریشانی سے اپنے خوف کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ کمزور دل کے لوگ اس جذبے کا اظہار غیر معمولی رد عمل سے کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 159۔ مثلاً شریف افراد بدنامی کے خوف سے خودکشی کر لیتے ہیں اور پکڑے جانے کے خوف سے دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بعض افراد خوف کا اظہار طبعی تغیرات کی صورت میں کر دیتے ہیں، مثلاً لرزہ، رعشہ، لکنت اس بات کا اظہار ہے کہ کسی شے سے خوف میں مبتلا ہیں۔ بلوغت کے دور میں غصے کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ نامہذب ماحول میں اس کا اظہار لڑائی جھگڑے، کشت و خون، لوٹ مار اور مار پیٹ سے کیا جاتا ہے۔ مہذب ماحول میں غصے کا اظہار مہذبانہ انداز میں ہوتا ہے۔ مہذب لوگ غصے کے اظہار میں خاموش رہ جاتے ہیں یا قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اساتذہ اور والدین بچوں پر غصے کا اظہار ڈانٹ ڈپٹ، سخت لہجے اور تنبیہ سے کرتے ہیں۔ دفاتر میں افسران اپنے ماتحتوں پر غصے کا اظہار نوٹس جاری کر کے کرتے ہیں۔
کارخانوں کے مزدور ہڑتالیں اور احتجاج کر کے، حکومتیں سفارتی تعلقات منقطع کر کے یا وارننگ دے کر اس جذبے کا اظہار کرتی ہیں۔ عہد بلوغت میں محبت کے جذبے کا اظہار ہمدردی، تعاون اور اظہار و قربانی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دیوانگی اور عشق محبت کے جذبے کے اظہار کی انتہائی صورت ہے۔ اس صورت میں بعض لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ خلوص کے حامل افراد محبت کے جذبے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ خلوص کے جذبے میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اور ایسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ غرض عہد بلوغت میں جذبات مختلف عوامل کے تحت مختلف صورتوں میں رونما ہوتے ہیں اور ان کے اظہار کی مختلف صورتیں محرکات کی شدت یا کمی پر منحصر ہوتی ہیں۔ 5.4 جذباتی نشوونما کی تعلیمی اہمیت۔ الف بچے کی جذباتی تربیت۔ بچوں کی جذباتی تربیت کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، بچوں کو کھیل کودنے کا آزادانہ موقع دیا جائے۔ انہیں کام کرنے میں آزادی دینی چاہیے۔ اگر وہ غلطی کریں تو مناسب انداز میں انہیں سمجھانا چاہیے۔ نمبر 2، بچوں سے ان کی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھ کر کام کروانے چاہیے تاکہ بچے مقابلہ کرنے کے عمل کو برا نہ سمجھیں۔ اس طرح ان میں آگے بڑھنے اور کوشش کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ صفحہ نمبر 160۔ نمبر 3، بچپن میں اکثر والدین بچوں کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ آئندہ شرارت کی تو اسکول بھیج دیا جائے گا۔ اس سے بچے کے دل میں اسکول کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسکول اور استاد سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 4، اساتذہ اور والدین کو تمام بچوں سے یکساں سلوک کرنا چاہیے تاکہ ان میں ناانصافی اور زیادتی کا احساس پیدا نہ ہو۔ نمبر 5، اساتذہ کو چاہیے کہ دوسرے بچوں کے سامنے کسی بچے کو لعن طعن نہ کریں اور اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ تشدد سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایسی باتوں سے ان کے اندر منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اساتذہ اور والدین کے سامنے کسی جذباتی ناپختگی کا اظہار نہ کریں، مثلاً جھگڑے، گالی گلوچ اور مار پیٹ سے گریز کریں۔ نمبر 7، بچوں کو بیہودہ کتابوں، تصویروں اور فلموں سے دور رکھیں۔ نمبر 8، درس گاہوں میں بچوں میں جذبات کے اظہار کے لیے مختلف مشاغل کی سہولت ہونی چاہیے، مثلاً کھیل، اسکاؤٹنگ، گرل گائیڈ، فوجی تربیت، جمناسٹک اور بحث و مباحثہ وغیرہ۔ نمبر 9، والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں سے بے جا لاڈ پیار نہ کریں، کسی چیز سے خوف نہ دلائیں، ڈانٹ ڈپٹ اور محبت و پیار میں اعتدال سے کام لیں تاکہ بچے کی جذباتی زندگی میں توازن رہے۔ بالغوں میں جذباتی تربیت دور بلوغت میں مندرجہ ذیل تقاضوں کے تشفی ہونے سے جذباتی نشوونما صحیح سمت اختیار کرتی ہے۔ نمبر 1، خود نمائی۔ بالغوں میں خود نمائی کا جذبہ عروج پر ہوتا ہے۔ اگر ان کی صحیح رہنمائی نہ کی جائے تو غلط راہوں کا انتخاب کر کے بھٹک جاتے ہیں۔ اس دور میں نوجوان خود مختاری اور آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے کاموں میں دوسروں کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتے اور بے جا روک ٹوک اور بے وقت ڈانٹ ڈپٹ انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ ان کی رہنمائی اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ آزادانہ کام کریں اور ایسے مشاغل اختیار کریں جن میں وہ اپنے آپ کو نمایاں کر سکیں۔ آزادی کا عمل آہستہ آہستہ اور بتدریج ہونا چاہیے کیونکہ کھلی آزادی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مناسب انداز میں روکا جائے تاکہ وہ اسے دخل اندازی نہ سمجھیں۔ صفحہ نمبر 161۔ نمبر 2، متوازن معاشرتی زندگی۔ متوازن معاشرتی زندگی کے لیے بالغوں کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ والدین اور اساتذہ کا ادب کریں، ساتھیوں سے حسن سلوک، چھوٹوں سے ہمدردی اور پیار سے پیش آئیں، کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے مطابق بھی ایک دوسرے کے کام آئیں اور معاشرتی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی اس طرح بسر کریں کہ اس سے لوگوں کی معاشرتی زندگیاں اور معاشرتی آزادی میں خلل نہ پڑے۔ نمبر 3، خیالی دنیا۔ دور بلوغت میں کچھ بچے اپنی ایک الگ خیالی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں جس میں ان کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ اس میں کسی کے دخل اندازی برداشت نہیں کرتے۔ اس عمل سے ان میں شرمیلا پن اور جھجک آ جاتی ہے اور وہ معاشرتی تعلق سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اس طرح رہنمائی کرنی چاہیے کہ انہیں ناگوار محسوس نہ ہو۔ نمبر 4، جوش اور خروش۔ دور بلوغت میں جوش و خروش نمایاں ہوتا ہے، چنانچہ بچوں کو نظم و ضبط کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بچے ہر کام سوچ سمجھ کر ضبط کے ساتھ اور تنظیم کے ساتھ کرنے کی عادت ڈال لیں۔ ان کو جذبات بھڑکانے والے عناصر سے دور رکھا جائے اور غصے کی صورت میں اپنے آپ پر کنٹرول کی تربیت دی جائے۔ نمبر 5، ناکامی کا احساس۔ انسانی زندگی میں کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔
چنانچہ ایسی تربیت انہیں دینی چاہیے کہ بالغ کامیابی کی خوشی کے ساتھ ساتھ ناکامی کا غم بھی برداشت کر سکے، کیونکہ ناکامی مایوسی کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور مایوسی کے عالم میں غلط قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، والدین اور اساتذہ کا سلوک۔ والدین بچوں سے غیر ضروری حفاظت کا خیال کرتے ہوئے ہر وقت ان کے سر پر مسلط رہنے کی کوشش نہ کریں۔ صفحہ نمبر 162۔ والدین اور اساتذہ بے جا روک ٹوک سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے بچوں میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے کی قوت سے محروم ہو کر دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں، جس کا اثر ان کی جذباتی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ان کی آزادی اور خود مختاری ختم ہو جاتی ہے اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، مذہب سے لگاؤ۔ بالغوں میں مذہبی لگاؤ پیدا کرنا ان کی جذباتی تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ مذہب اللہ سے ڈرنے، نیک کام کرنے، برے کاموں سے بچنے، میانہ روی اختیار کرنے، بزرگوں کا ادب، والدین سے حسن سلوک، بچوں سے پیار کرنے، مستحقین کی مدد کرنے، سچ بولنے، جھوٹ سے گریز کرنے، دیانت داری اختیار کرنے اور غصے پر قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ 5.5 اہم نکات۔ نمبر 1، جذباتی نشو و نما پیدائش کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بچے میں پیدائش کے وقت ہی سے فطری طور پر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، جو خوف، غصہ اور محبت کی صورت میں ہوتے ہیں۔ بچہ ان کا اظہار ابتدائی دنوں سے ہی کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2، بچپن کے دور میں جذباتی نشو و نما زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ بچہ والدین، بہن بھائیوں اور ہم جولیوں سے تعلقات استوار کر کے اپنے مختلف جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً وہ محبت کے جذبے کا اظہار دوستی، ہمدردی کر کے اور اپنی چیزیں دے کر کرتا ہے۔ نمبر 3، بچپن میں منفی جذبات مثلاً خوف، غصے اور نفرت کے اظہار بھی نمایاں انداز میں ہونے لگتا ہے۔ اس طرح بچپن میں بچے شرم و حیا، ندامت اور خوشی اور رنج کا اظہار بھی واضح طریقے پر کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، بلوغت کے دور میں جذبات کے اظہار میں سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جذبات مختلف عوامل کے تحت مختلف صورتوں میں رونما ہوتے ہیں۔ ان کا اظہار مختلف صورت محرکات کی شدت یا کمی پر منحصر ہے۔ صفحہ نمبر 163۔ بقیہ اہم نکات۔ نمبر 5، بچوں کی جذباتی تربیت میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، بچوں کو مناسب آزادی دی جائے۔ نمبر 2، بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیے جائیں۔ نمبر 3، اساتذہ اور والدین کو تمام بچوں سے یکساں سلوک روا رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، اساتذہ بچوں کے سامنے جذباتی ناپختگی کا اظہار نہ کریں۔ نمبر 5، مدرسے میں ہم نصابی مشاغل کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 6، بے جا لاڈ پیار سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 6، دور بلوغت میں مندرجہ ذیل تقاضوں کی تشفی ضروری ہے۔ نمبر 1، خود نمائی کا موقع دیا جائے اور مناسب رہنمائی بھی کی جائے۔ متوازن معاشرتی زندگی کے لیے صحت مندانہ اقدار کا فروغ ہو۔ نمبر 3، خیالی دنیا سے نکالنے کے لیے مناسب رہنمائی کی جائے۔ نمبر 4، ناکامی برداشت کرنے کا احساس پیدا کیا جائے۔ نمبر 5، مذہب سے لگاؤ پیدا کیا جائے۔ سرگرمی: اپنے خاندان یا محلے کے بالغ افراد کی جذباتی خصوصیات کا موازنہ کریں۔ صفحہ نمبر 164۔ 5.6 خود آزمائی۔ نمبر 5، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل بیانات میں سے کچھ بیانات صحیح اور کچھ غلط ہیں۔ اگر بیان صحیح ہو تو صحیح کے گرد اور اگر بیان غلط ہو غلط کا گرد نشان لگائیں۔ نمبر 1، جذبے کا لفظ لاطینی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی حرکت کے ہیں۔ صحیح۔ نمبر 2، بلوغت کے دور میں خوف کے جذبے کا اظہار فکر اور تشویش سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 3، بچپن کے دور میں جذبات مختلف عوامل کے تحت شدت سے رونما ہوتے ہیں۔ غلط۔ نمبر 4، بچپن میں خود نمائی کا جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ غلط۔ نمبر 5، دور بلوغت میں کچھ بچے خیالی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ صحیح۔ سوال نمبر 2، بچوں کی جذباتی تربیت کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا بہتر نتائج پیدا کرتا ہے؟ مختصراً بیان کریں۔ اور سوال نمبر 3، آپ کے خیال میں دور بلوغت میں کن تقاضوں کی تشفی سے بالغوں کی جذباتی نشو و نما صحیح رخ اختیار کرتی ہے؟ تفصیل سے تحریر کریں۔ ان دونوں سوالات کے جوابات کے لیے اس پورشن کو دوبارہ سنیے۔